دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضور نبی رحمت، نبی اکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر آپ کو اپنے سلسلے انوار الحدیث میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، ہر طرف برکتیں ہی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور گنہگار اپنے رب کی بارگاہ میں ان پر نور ساعتوں میں بابرکت اس مہینے میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل ہی کرنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو لے آئے ہیں اس دین کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں اللہ کا رسول عطا کرے وہ تم لے لیا کرو، اور جس بات سے تمہیں منع کر دے تم اس سے منع ہو جایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں کئی کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں کئی باتوں سے ہمیں روکا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ تمام امت کے لیے احکام عطا فرمائے، اور کئی باتیں ایسی ہیں کہ اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو وصیتیں فرمائی اور انڈائریکٹ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دی۔ اگر ہم بھی عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ انہی احکام میں سے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور وصیت اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائے، ایک حدیث مبارک آپ سماعت فرمائیے اور اس کے نور سے اپنے دلوں کو مزین فرمائیے۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ہم اس حدیث مبارک کو سن کر عمل کی طرف اپنا ذہن بنا سکیں اور عمل کر کے اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 10 نصیحتیں فرمائیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ کہتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت فرمائی۔ پہلی بات، لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے اور جلتی ہوئی آگ میں ہی کیوں نہ ڈال دیا جائے، یعنی انسان کو جلا دیا جائے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تو شرک کر، اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کسی کو شریک ٹھہرا
اور ورنہ تجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا یا تیرا سر قلم کر دیا جائے گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، پھر بھی یہ عزیمت پر عمل کرتا ہے۔ اگرچہ کے بعد صورتوں میں رخصت بھی ہوتی ہے کہ انسان کا دل مطمئن رہے اور صرف زبان سے اظہار کرے، جبکہ اکراہ شرعی کی واقع صورت بھی پائی جا رہی ہو، لیکن پھر بھی عزیمت یہ ہے کہ یہ شرک نہ کرے اگرچہ جلا دیا جائے، یہ شرک نہ کرے اگرچہ اسے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے معاف نہیں فرماتا، یعنی کبائر میں سے سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے رب چاہے تو معاف فرما دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتا۔ وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی مسجود ہے اور وہی معبود ہے۔ شرک کرنے کی ہرگز بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ پہلی بات، پہلی وصیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، والدین کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تو اپنے اہل و مال سے الگ ہو جا۔ بسا اوقات ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں بھائی تو اپنی اہلیہ کے ساتھ الگ ہو جا، تو الگ رہائش لے لے، تو ہمارے میں سے نکل جا، یہاں سے چلا جا۔ کہا انسان کے لیے یہ وقت بہت کڑا وقت ہوتا ہے، بڑی پریشانی کا وقت ہوتا ہے کہ اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں اور کمانے کے سورسز اس کے پاس کم ہیں۔ اب ایسے وقت میں اپنے بچوں کو لے کر در در پھرے گا، کیا اپنی اہلیہ کو لے کر کہاں جائے گا، اپنا ساز و سامان کہاں سمیٹے گا؟ کہا اتنا کڑا وقت ہے، پھر بھی ماں باپ کے آگے نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ایسے وقت میں انسان سے کوئی بھی بات اس کی زبان سے نکل سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی بات کہہ سکتا ہے کیونکہ پریشان ہے۔ بس اوقات ایسے وقت میں انسان پھر یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اگینسٹ کون ہے، میرے سامنے کون ہے، بڑا بھی ہو تو وہ بول پڑتا ہے، حالانکہ انسان کو جذبات میں بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اسے سوچ کر بات کرنی چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ جو میرے ساتھ مخاطب ہے کیا میرے اس رویے کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہنا اور ان کو جھڑکنا بھی نہ۔ قرآن تو ان کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ بندے پر نعمتوں کی بارش کر دیں، محبتوں کا اظہار کریں، اپنے نیک سلوک، اپنے نیک رویات کی برسات کر دیں، تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اگر یہ تلخ لہجہ اختیار کرتے ہیں، ان کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو وہاں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنے کا حکم ہے، کیونکہ قرآن نے مطلقاً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ ماں کے قدموں تلے اگر جنت ہے تو فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، تمہارا جو باپ ہے جنت کے بیچ کا دروازہ ہے، یعنی سینٹرل دروازہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ جانتے ہیں جہاں کئی دروازے ہوتے ہیں کسی بلڈنگ کے، تو وہاں جو بیچ کا دروازہ، درمیان کا سینٹرل دروازہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت آپ ہوتی ہے، بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، وہ ایک اہم دروازہ ہوتا ہے۔ تو کہا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ تمہارا جو باپ ہے یہ جنت کے بیچ کا دروازہ ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لوں جو اس کے قدموں تلے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اس جنت میں جانے کا جو بیچ کا دروازہ ہے، باپ اس کی خدمت کر کے بھی جنت کو حاصل کرے، اور کما حق ہو، جیسے پہنچنے کا حق بنتا ہے اس انداز میں یہ جنت میں پہنچے تاکہ رب راضی ہو جائے، کیونکہ ماں باپ کی رضا یہ رب کی رضا ہے،
اور ماں باپ کی جو نافرمانی ہوتی ہے یہ رب کی نافرمانی ہے۔ انسان جب اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، متصل ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کا حکم ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیہ مبارکہ کے پہلے جز میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ عبادت صرف رب کی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس کے متصل فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور انہی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تلقین کی ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف نہ کہے، بڑھاپے میں بطور خاص ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے، کیونکہ اب انہیں تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ کریم بات، نرمی سے گفتگو کرو ان کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ان کے لیے عاجزی کے بازو بچھاتے رہو اور ان کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو۔ تمہارے رویات کیسے ہوتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے، یہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنا ظاہر و باطن اپنے ماں باپ کے لیے ایک رکھنا ہے، اچھائی اور حسن سلوک کے رویات ان کے ساتھ برتنے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ وہ ہمارے ظاہر سے بھی باخبر ہے اور ہمارے باطن سے بھی باخبر ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تو اپنے اہل و عیال کے ساتھ الگ ہو جا۔ اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین، جو تیسری بات ہے وہ ہے وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ فرض نماز قصداً ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے عمدن نماز ترک کر دی تو اس سے اللہ کی امان ختم ہو گئی، یعنی یہ شخص اللہ کی حفاظت میں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اپنی امان اس پر سے ختم فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر رہا اور نماز کو ترک کرتا ہے۔ بے شک نماز بری باتوں سے بچاتی ہے، فحش گفتگو سے بچاتی ہے، انسان کو برائیوں سے دور کر دیتی ہے، بشرطے کہ جیسی نماز پڑھنے کا حق ہے انسان ویسی نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے عزت میں برکت ہوتی ہے، نماز سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے، اور نماز سے انسان کو اس دنیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کامیابی ملتی ہے۔ وہ کون سا کام ہے جو نماز کی برکت سے حل نہیں ہوتا؟ انسان پریشان ہوتا ہے، وہ نماز پڑھے، رب پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ یہ مصائب و آلام میں گر گیا ہے، نماز پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، خالق کائنات اس کے مصائب و آلام دور فرما دیتا ہے۔ بندہ بیمار ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، خالق کائنات اس کی بیماریوں کو بھی نماز کی برکت سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ مختلف طرح کے کرائسس میں آ چکا ہے اور پریشان ہے، اس کے اوپر تہمت لگ چکی ہے، انسان نماز پڑھ کر اگر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو خالق کائنات اس کی نماز کی برکت کی وجہ سے اس کے اوپر لگی ہوئی تہمتیں دور فرما دیتا ہے، اور ان تہمتوں سے رب ذوالجلال اپنے بندوں کو خلاصی نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں تشریف فرما تھے، ایک عورت آ گئی، کہنے لگی کہ حضرت آپ کی کافی واقفیت ہے، لوگ آپ کو جانتے ہیں، میرے بیٹے کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور وہ بے قصور ہے، آپ چلیے میری سفارش کر دیجئے تاکہ وہ میرا بیٹا جو بے قصور ہے اس کو رہائی مل جائے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے، طویل نماز پڑھی، نماز پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں، بڑھیا کہنے لگی کہ میں حضرت آپ کے پاس آئی تھی اس کام کے لیے کہ آپ چل کر میری بیٹے کی سفارش کر دیجئے تاکہ وہ حوالات سے رہا ہو جائے۔ آپ نماز پڑھنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ بڑھیا میں تیرا ہی کام کر رہا تھا۔ یہ بات کہی، ادھر ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کر بڑھیا کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا گھر آ چکا ہے، اب تم بھی گھر آ جاؤ۔ ذرا غور کیجئے
کہ نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس بیٹے کو رہا کروا دیا اور اسے یہ سعادت عطا فرما دی. اگر وہ بے قصور تھا تو وہ اپنے گھر میں واپس آ گیا. انسان اگر اچھے عقیدے کے ساتھ، پختہ اور مضبوط عقیدے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اس سے مانگتا ہے، تو رب کریم اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اور ذرا خیال تو کرے، نماز میں یہ دعا مانگتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اور آگے چل کر یہ دعا بھی کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہم کو سیدھے راستے پر. اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہے اور اس بات کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ عبادت ہم تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں. مصائب و آلام آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تنگ دستیاں آ جائیں، گھریلو ناچاکیاں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو، انسان کو چاہیے کہ نماز پڑھے اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرے. خالق کائنات اس کی نمازوں کے صدقے اس سے وہ تمام پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. اور یاد رکھیے، حضور فرماتے ہیں کہ تم فرض نماز قصدن ترک نہ کرنا، کیونکہ جس نے عمدن جان بوجھ کر فرض نماز ترک کر دی تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کی امان ختم ہو جاتی ہے. امام حاکم نے اپنی تاریخ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل فرمائی. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اگر وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کر دوں. اور اگر اس نے جان بوجھ کر قصدن نماز کو ترک کرنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر عہد نہ ہوگا کہ اسے وہ عذاب نہ دے اور بے حساب جنت میں بھی داخل فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، چوتھی وصیت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشہ، شراب نہ پینا کیونکہ وہ ہر بے حیائی کی بنیاد ہے. مدنی چینل کے ناظرین، شراب کے حرام ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے یہ ناپاک ہیں. رجس من عمل الشیطان، یہ ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. کہ اگر انسان شراب سے بچتا رہے، بت پانسے اور دیگر تمام وہ مہلکات کہ جن سے بچنے کا حکم دیا ہے، ان تمام شیطانی کاموں سے اگر بندہ دور رہتا ہے تو کیا ہے، یہ کامیابی کو پا لیتا ہے. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ. اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. مفسرین فرماتے کہ اس میں اشارتاً دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ کہ یہ آیت شراب کے حرام ہونے کے بعد نازل ہوئی، ورنہ اسے گناہ نہ کہا جاتا. دوسرے یہ کہ شراب نوشی کا کبیرہ گناہ ہونا یہ اضافی ہے، یعنی نفع سے گناہ بڑا ہے. اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، آج تک جس سے بھی یہ گناہ سرزد ہوا تو رمضان المبارک ان پرنور ساعتوں میں فوری اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے، دعا کر کے اس سے خلاصی حاصل کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے. یاد رکھیے، شراب کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. پھر اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو قبول فرمائے گا. پھر اگر یہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرمائے گا. پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی. اب اگر توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ بھی قبول
نہ فرمائے گا اور اسے نہر خبال سے پلائے گا۔ پانچویں بات جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سُخْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فرمایا معصیت سے بچتے رہنا، کیونکہ معصیت یعنی گناہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، گناہ سے دور رہنا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، یعنی اپنے اس دامن کو گناہوں کی سیاہی سے محفوظ کر لینا ہے تاکہ ہمیں تقوی مل جائے۔ جب تقوی اور پرہیزگاری مل جاتی ہے تو انسان پھر معصیت سے بچ جاتا ہے، گناہ سے دور رہتا ہے، اور جب انسان گناہ سے دور رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی نہیں آتی بلکہ رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے تو پھر اس سے سب ہی راضی ہوتے ہیں، اور گناہوں کے سبب سے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہ ہی نہیں لگتا۔ اس لیے ایک ایک گناہ سے بچے۔ ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو سیاہ دبا اس کے دل پر موجود تھا وہ دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ یہ دہراتا ہے، دوبارہ کرتا ہے، تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اور یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد جو چھٹی وصیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، میدان جہاد سے فرار نہ ہونا، خواہ لوگ ہلاک ہو جائیں، تم وہاں مسلمانوں کی مدد کرنا اور دشمن کے ساتھ لڑتے رہنا، وہاں راہ فرار اختیار نہ کرنا، خون کے آخری قطرہ تک اور آخری سانس تک اعلائے کلمت اللہ کے لیے برسر پیکار رہنا، وہاں سے دوڑنا نہ، وہاں سے بھاگنا نہ، ورنہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ کی ناراضگی کو مول لوگے۔ اور ساتویں بات، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسِ مَوْتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، فرمایا جب لوگ طاعون کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائیں اور تم ان میں موجود ہو تو پھر وہیں رہو، یعنی جس علاقے میں بیماری موجود ہے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے بھاگنا نہ، کہ یہ توکل کے خلاف ہے، وہاں سے بھاگنا نہ بلکہ اپنی حفاظت کرنا، اور وہاں پر رہتے ہوئے اپنے ہی مسلمان بھائی جو ان آفات و بلیات میں مبتلا ہیں ان کو بچانے کی کوشش کرنا، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنا تاکہ یہ آنے والی بیماریاں اگر عذاب ہیں تو خالق کائنات ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آٹھویں بات، وَأَنفِقْ عَلَىٰ إِيَالِكَ مِن طَوْلِكَ، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مال میں سے اپنی اولاد پر خرچ کرتے رہنا۔ حلال کمانا، حلال کما کر اپنی اولاد پر خرچ کرنا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود حلال کمائے اور حرام ذرائع اختیار نہ کرے، اگرچہ اس کی اولاد زیادہ ہو، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ ایک وہ شخص کہ جس کی عیال زیادہ ہے، بچے زیادہ ہیں، ذریعہ آمدنی کم ہے، پھر بھی حلال ہی کماتا ہے، حرام میں ہاتھ نہیں ڈالتا، تو فرمایا اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں بن سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی، گویا یہ شخص اللہ کے فضل و رحمت کا صدقہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور نویں بات، حضور فرماتے ہیں وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، ادب سکھانے کی خاطر ان سے کوئی سمجھوتا نہ کر، یعنی مارنے کی ضرورت پڑے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر تو سزا بھی دے سکتا ہے، اپنی عیال، اپنے بچوں پر اپنا رعب قائم رکھ تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ تیرے سامنے گناہ کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، فی زمانہ ماں باپ
اولاد سب مل کر ہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ انسان کو چاہیے اولاد پر روب رکھے، خود گناہ سے بچتا رہے گا تو ان کو سمجھا بھی سکے گا، اور اگر خود گناہ میں مبتلا ہو گیا تو پھر کسی کو سمجھانے کے قابل نہ رہے گا۔ اور آخری بات، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور اللہ کے بارے میں انہیں ڈراتے رہو۔ وہ یوں کہہ لیجئے کہ اولاد کو کچھ دو یا نہ دو، ان کے دل میں اللہ کا خوف ضرور پیدا کرو، کیونکہ جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے یہ انسان کو تقوی اور پرہیزگاری دلانے کا ایک اعلیٰ سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات ان 10 وصایا پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں